سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 232۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت کی مدت کو پہنچ جائیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو ان پہ پابندی مت لگاؤ، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ اپنے خامدوں سے نکاح کریں، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے راضی ہوں دستور کے مطابق، ذالک یوعظ بہ، یہ وہ حکم ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، ذالکم ازکی لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ شائستگی اور پاکیزگی کا سبب ہے، واللہ یعلم، اور اللہ ہی جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ سورۃ البقرہ کی اس آیت نمبر 232 کے اندر اللہ رب العالمین نے سلسلہ احکامات میں سے 29ویں حکم کو بیان فرمایا ہے، اور یہ 29واں حکم جو ہے یہ طلاق کے بعد عورت کے اگلے نکاح کے متعلق ہے۔ اور میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیوں، جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کریم صرف ایسا نہیں کہ بس ایک قانون کی کتاب جیسے ہوتی ہے کہ آرڈر جاری کر دیا، اس پہ عمل کرو، اس پہ عمل کرو، اس پہ عمل کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم ایک انتہائی مربیانہ انداز اور مشفقانہ طرز ہے قرآن کریم کا۔ کیسے خوبصورت انداز میں اللہ پاک نے فرمایا اس حکم کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین مالک کائنات، خالق کائنات، قادر مطلق ہو کر بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ بس میرا آرڈر ہے اور آرڈر از آرڈر، اس پہ عمل کرنا ہوگا جو مرضی ہو جائے، بلکہ کیسے خوبصورت انداز سے فرمایا کہ تمہیں اس کی نصیحت کی جاتی ہے، تم میں سے جو بھی اللہ پہ آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ اس حکم کو تسلیم کرے، اس لیے کہ اس میں پاکیزگی ہے، اس میں طہارت ہے تمہاری، اس میں تمہارے لیے شائستگی ہے۔ اور اگر کوئی انسان یہ سمجھے کہ بھئی مجھے تو اس میں کوئی پاکیزگی نظر نہیں آ رہی، کوئی شائستگی نظر نہیں آ رہی، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ ذہن میں رکھو کہ جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور تم سب لوگ، تمہارا سب کا علم ملا کر بھی
اللہ کے علم کے مقابلے میں صفر ہے۔ ہمارے علم کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے نبیوں کا علم جو کائنات میں سب سے بڑا علم ہوتا ہے، سارے انبیاء علیہ السلام کے علوم کو بھی اکٹھا کیا جائے تو اللہ کا علم سمندر کی طرح ہے، سارے نبیوں کا علم قطرے کی طرح بھی نہیں ہے۔ اللہ اتنا بڑا علیم و خبیر اللہ ہے، کیونکہ اس کا علم لامحدود ہے۔ انسان کا جتنا بھی علم ہو جائے پھر بھی محدود ہے، اور محدود چیز لامحدود چیز کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اس حکم کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو، اور میں کل کے درس میں بھی عرض کر چکا ہوں، وہاں بھی یہی مسئلہ تھا، تقریباً یہی الفاظ تھے کہ طلاق سے مراد یہاں طلاق رجعی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اکثر لوگ طلاق رجعی ہی دیتے تھے، یعنی 1 یا 2، اس سے زیادہ نہیں تھا۔ یہ تو بعد کے زمانوں میں شروع ہوا کہ طلاق کی بھی کلاشن کوف چلانے لگ گئے اور پورا برسٹ مارنے لگ گئے۔ اب بھی لوگ آتے ہیں 16-17 دفعہ کہا ہوتا ہے، طلاق کے الفاظ لکھے ہوتے ہیں، اور پھر آگے کہتے مولوی صاحب کوئی حل کاٹ دیو سن۔ اللہ رب العالمین کے ہاں پسندیدہ، اگرچہ طلاق ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن ناگزیر حالات میں 1 یا 2 تک اکتفا کرنا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ اس میں واپسی کی بہرحال گنجائش رہتی ہے۔ 3 کے بعد پھر کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ تو یہ بات 1 یا 2 طلاق کی ہے۔ گزشتہ درس میں بات یہ تھی کہ طلاق دے دو تو پھر عورت کو عدت میں ستاؤ نہیں، تنگ نہ کرو، وہ عدت پورا کرنا چاہتی ہے، اس کو عدت پوری کرنے دو۔ یہ طریقہ نہ کرو کہ جناب عدت پوری ہونے لگے پھر رجوع کر لو، پھر طلاق دے دو، پھر پوری ہونے لگے پھر رجوع کر لو۔ اس طریقے کو اللہ پاک نے فرمایا یہ غلط ہے۔ اور آج جو مسئلہ بیان ہوا ہے وہ یہ کہ عدت گزر جائے، اس کے بعد عورت کہیں بھی اپنا نکاح کرنا چاہے تو اس کو اختیار ہے، اس کو اجازت ہے، وہ رسا اس پر پابندی نہ لگائے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، ہمارے معاشرے میں طلاق کو ایک انتہائی داغدار چیز سمجھا جاتا ہے، اور خاص طور پر بچیوں کے معاملے میں۔ حالانکہ ضروری نہیں ہر دفعہ طلاق کی وجہ عورتی ہو سکتا ہے مرد کے اندر کوئی ڈیفیکٹ ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر دفعہ طلاق کی وجہ مردی ہو سکتا ہے عورت کے اندر کوئی مسئلہ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ دونوں میں سے کوئی وجہ ہو سکتا ہے دونوں ہی وجہ نہ ہو، بس مزاج نہیں ملے، طبیعتیں ہیں، اللہ رب العالمین نے ایسا مزاج بنا دیا، نہیں مل سکا، تو اب اس میں کوئی بھی نہیں طلاق کی وجہ۔ تو اب اس کے بعد طلاق کے بعد عورت کو خاص طور پہ یا مرد کو بھی یہ سمجھنا کہ جناب یہ تو نکاح کے قابل ہی نہیں ہے، یہ تو طلاقیں دیے رکھتا ہے، یا اس کو تو طلاقیں ہوتی رہتی ہیں، لہذا اس کا کہیں نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ جب طلاق ہو گئی، ایک ناگزیر حالات میں ایک فیصلہ لینا پڑ گیا، اس کے بعد مرد بھی اپنی مرضی سے جہاں مرضی چاہے نکاح کر سکتا ہے، عورت کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ جہاں جس کے ساتھ آگے نکاح کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے۔ جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں طلاق والی ہے، اس سے نہیں ہم نے کرنی، یہ غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ازواج مطہرات میں ساری ازواج مطہرات یا بیوہ تھی یا مطلقہ تھی، سوائے اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، باقی تقریباً یا بیوہ تھی یا مطلقہ تھی۔ تو مطلقہ یا بیوہ یہ کوئی معاشرے کا کہ ایسا فرد نہیں ہے کہ جس سے گھن کی جائے۔ اگر
نباہ ہو سکتا ہے یہاں نہیں ہوا وہاں دوسری جگہ ہو جائے، مزاج مل جائے، گھر آباد ہو جائے، تو لہٰذا طلاق والیوں کو بھی نکاح سے روکنے کا کوئی حق نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ اگر وہ پہلے ہی خاوند سے رجوع کرنا چاہے، 3 طلاق نہ ہوئی ہو، 1 یا 2 ہو، اور عدت بھی گزر جائے اور وہ دوبارہ پہلے ہی خاوند سے نکاح کرنا چاہے، تو اس معاملے میں بھی پابندی نہیں لگانی چاہیے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، ان کی بہن کی ہمشیرہ کی شادی ہوئی، ایک شخص جو صحابی رسول تھے جن کا نام ابو البداح لکھا ہے، ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی۔ اس خاتون کا نام جمیلہ یا جمیلہ تھا۔ نکاح ہوا، رخصتی ہوئی، اس کے بعد نباہ نہیں ہو سکا، انہوں نے طلاق دے دی، لیکن سنت اور شریعت کے مطابق صرف 1 طلاق دی۔ عدت کے دوران خاندان کے لوگ کوشش کرتے رہے صلح ہو جائے، لوگ کہتے رہے ابو البداح سے کہ بھئی رجوع کر دو، لیکن انہوں نے رجوع نہیں کیا، انہوں نے کہا میں نہیں رجوع کرتا۔ عدت گزر گئی تو طلاق بائنہ ہو گئی۔ اب جب طلاق بائنہ ہو گئی تو اس خاتون کو نکاح کے پیغام آنے لگے کہ ہمارے ساتھ نکاح کر لیں، ہمارے ساتھ نکاح کر لیں۔ جہاں دوسرے لوگوں نے نکاح کے پیغام بھیجے، وہاں معقل ابن یسار کو ان کے جو پہلے بہنوئی تھے، اس عورت کے پہلے خامد ابو البداح جو پہلے رجوع نہیں کر رہے تھے، اب انہوں نے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ اب جب یہ نکاح کا پیغام آیا تو خاتون تو شرم و حیا والی زیادہ ہوتی ہے مرد کی بنسبت، اس نے کہا میں جو دوسرے کا منہ دیکھوں گی تو مجھے پہلے ہی سب سے بہتر ہے، جو پہلے ہو چکے اس کو بھی جو ہے وہ پشیمانی ہو گئی، مجھے بھی پشیمانی ہو گئی، ہم دوبارہ نکاح کر لیتے۔ لیکن معقل ابن یسار نے قسم اٹھا لی کہ میں اس سے تیرا دوبارہ نکاح نہیں کروں گا۔ اس کو پہلے منتیں کرتے رہے، کہتے رہے صلح کر لو، رجوع کر لو، یہ مانا نہیں ہے، اب نکاح کے لیے پیغام بھیج رہے۔ تو انہوں نے جب یہ قسم اٹھائی کہ میں اس سے نکاح نہیں کروں گا، حالانکہ خامد بھی چاہتا ہے اور بیوی بھی چاہتی ہے کہ ہم دوبارہ نکاح کر لیں، تو اللہ رب العالمین نے یہ آیات نازل فرمائی کہ تمہیں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، جب وہ آپس میں راضی ہیں تم رکاوٹ نہ بنو۔ علماء نے لکھا حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ آیات پڑھ کے سنائی تو انہوں نے فوراً کہا اللہ کے محبوب میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں، میں اپنی بہن کا نکاح اسی خاوند سے کر دیتا ہوں، اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا۔ تو خلاصہ پورے حکم کا یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ طلاق کے بعد اگر اپنی مرضی سے اپنا نکاح کرنا چاہے تو اہل خانہ کو اس پہ پابندی نہیں لگانی چاہیے، بلکہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ عاقلہ بالغہ لڑکی جو باکرہ بھی ہو، کماری بھی ہو، وہ بھی اگر اپنی مرضی سے نکاح کرنا چاہے تو اہل خانہ کو اس پہ بھی پابندی نہیں لگانی چاہیے۔ ہاں خاندان برابری کا ہو، دوسرے خاندان میں جس میں شادی کر رہی ہے وہ کم از کم ہم پلہ ہو، اگر ایسا نہیں ہے پھر تو ورثاء کو اعتراض کا حق حاصل ہے، عدالت میں جا کے نکاح فسخ کروا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ اپنے برابر کے خاندان میں کف میں ہم پلہ خاندان میں اپنا نکاح خود کرتی ہے تو ورثاء کو اس پہ اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے۔ نابالغ بچی جو ہے اس کو اجازت نہیں، بالغہ کو اس کی اجازت ہے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اور وہ اپنی عدت کی مدت کو پہنچ جائیں فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ تو ان پہ رکاوٹ مت ڈالو، پابندی مت لگاؤ، اَن يَنْكِحْنَ کہ وہ خود کا نکاح کریں،
یا لفظ پہ غور کریں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی لفظ سے دلیل لیتے ہیں کہ اللہ پاک نے نکاح کی نسبت عورتوں کی طرف کی، ینکحنا مؤنث کا صیغہ ہے کہ وہ خود اپنا نکاح کریں۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت خود اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ خود نکاح کرے ازواجہن اپنے خامدوں سے، تو اذا تغاضوا بینہم بالمعروف جب وہ آپس میں راضی ہوں دستور کے مطابق، یعنی اس میں طریقہ کار ٹھیک ہو، طریقہ کار غلط نہ ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو۔ 3 طلاق کے بعد پھر نہ کہیں کہ جی ہم راضی ہیں، ہمارا دوبارہ نکاح کر دیں، پھر نہیں نکاح ہوتا۔ دستور کے مطابق اگر وہ کریں تو آپ رکاوٹ نہ ڈالیں۔ اللہ پاک فرماتے ذالک یوعظ بہ، اس کی نصیحت کی جاتی ہر اس شخص کو تم میں سے یؤمن باللہ والیوم الآخر جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان اور یقین رکھتا ہے، وہ اللہ کے اس حکم کو تسلیم کرے، کیونکہ یہ حکم ذالکم ازکا لکم واطہر، یہ حکم تمہارے لیے زیادہ شائستگی اور پاکیزگی کا سبب ہے۔ دیکھیں جس معاشرے میں متعلقہ عورتوں سے نکاح کا رواج نہیں رہے گا تو متعلقہ عورتیں، بیوہ عورتیں کہاں جائیں گی؟ وہ کس کے سہارے پہ زندگی گزاریں گی؟ معاشرے کے اندر خرابیاں اور بگاڑ پیدا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ کل کو یہ شخص جو آج متعلقہ بیوہ سے نفرت کر رہے، خدا نہ خواستہ اس کی بیٹی ایسے ہو جائے اور کوئی اس کا سہارا نہ بنے تو یہ کہاں جائے گا؟ اس لیے معاشرے کے اندر جتنا نکاح آسان اور سادہ ہوگا اتنا ہی معاشرے کے اندر زیادہ پاکیزگی اور شائستگی ہوگی۔ آج ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا، نکاح کے لیے کتنے جھمیلے، کتنے بکھیڑے اور اللہ معاف کرے بد کرداری وہ کتنی آسان ہو چکی۔ آج بیویوں کے لطیفے بنتے ہیں اور عاشقی معشوقی پہ شعر کہے جاتے ہیں، گویا نکاح کو ہم پیچھے ہٹاتے ہیں اور نعوذ باللہ بے حیائی کو ہم آگے کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ نکاح آسان اور سادہ ہو تاکہ معاشرے سے بگاڑ اور بے حیائی ختم ہو جائے۔ فرمایا واللہ یعلم، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی ہمیں تو اس کی سمجھ نہیں آتی، ہماری عقل میں تو یہ بات نہیں آتی، تو فرمایا یہ ذہن میں رکھو جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم ڈگریوں والے پڑھے لکھے بڑے بڑے انجینئر، سائنسدان، علامہ فہامے اللہ کے مقابلے میں سب صفر ہو، کوئی حقیقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں تمہاری۔ اس لیے جو خدائی احکامات ہیں ان کو بلا چون و چرا من و عن تسلیم کرو، اسی میں تمہاری بھلائی، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو اپنے تمام احکامات کو سمجھنے کی، زندگی میں لانے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن